السلام علیکم. سیکنڈ ایئر اپنا چیپٹر بیٹا اسٹارٹ کرتے ہیں. الیگزینڈر فلیمنگ. دا پرابلم واز اسٹل انسالوڈ ان 1906. 1906 میں بھی مسئلہ حل نہیں ہوا تھا. وین الیگزینڈر فلیمنگ پاس دی فائنلز آف ہز میڈیکل ایگزامینیشن. الیگزینڈر فلیمنگ نے اپنا امتحان پاس کیا میڈیکل کا اینڈ جوائن دا اسٹاف آف دی انوکولیشن ڈپارٹمنٹ آف سینٹ میریز ہاسپٹل پیڈنگٹن. پیڈنگٹن میں سینٹ میریز ہاسپٹل کے انوکولیشن ڈپارٹمنٹ کو اس نے جوائن کر لیا. Alexander Fleming was born on a farm near Darwell in Ayrshire on August 6, 1881. 1881 میں 6 اگست کو آئرشائر میں ڈارول کے نزدیک ایک فارم پر الیگزینڈر فلیمنگ پیدا ہوا تھا. He was the youngest of the family of 8. 8 بچوں میں وہ سب سے چھوٹا تھا. His father died when he was 7 years old. اس کے ابو کی ڈیتھ ہو گئی اس کے فادر کی جب وہ صرف ابھی 8 سال کا تھا. And his eldest brother Hugh took over the management of the farm. اس کے سب سے بڑے بھائی نے جو ان کے کھیت تھے ان کی جو ہے کاروبار سنبھالا, ان کی مینجمنٹ سنبھال لی. الیگزینڈر واز دین گوئنگ ٹو دا ولیج اسکول. الیگزینڈر تب گاؤں کے اسکول میں جا رہا تھا. ایٹ 10 ہی وینٹ ٹو دا ڈارول اسکول. جب وہ 10 سال کا تھا تو وہ ڈارول کے اسکول میں چلا گیا. اینڈ اسٹیٹ دیئر ٹل ہی واز 12. تب تک رہا جب تک وہ 12 سال کا ہو گیا. دیٹ واز دی ایج لمٹ, اور 12 سال تک ہی اسے وہاں رہنا تھا. دا کوشچن واز دین ڈسکسڈ ویدر ہی شوڈ کنٹینیو ہز ایجوکیشن اور گو بیک ٹو دا لینڈ. تو تب سوال یہ اٹھا کہ کیا وہ اپنی تعلیم کو جاری رکھے گا یا واپس زمین پر چلا جائے گا, اپنی زمین کاشت کرے. اٹ واز ڈیسائیڈیڈ ٹو کیپ ہم ایٹ اسکول. تو فیصلہ کیا گیا کہ وہ اسکول میں رہے. اینڈ ہی وینٹ ٹو کلمرناک اکیڈمی. کلمرناک اکیڈمی میں وہ چلا گیا. ایٹ 14 ہی وینٹ ٹو لندن. 14 سال کی عمر میں وہ لندن چلا گیا. اینڈ فار دا نیکسٹ 2 ایئرز ہی اسٹڈیڈ ایٹ دی ریجنٹ اسٹریٹ پولی ٹیکنیک. تو ریجنٹ اسٹریٹ پولی ٹیکنیک انسٹیٹیوٹ میں وہ اگلے 2 سال تک پڑھتا رہا. 3 of his brothers were already in London. اس کے 3 بھائی پہلے ہی لندن میں تھے. when he arrived, جب وہ وہاں پہنچا. one of them Thomas, ان میں سے اس کے ایک بھائی کا نام تھامس تھا. he had studied medicine at Glasgow University. اس نے گلاسکو یونیورسٹی سے میڈیسن کی ڈگری لی تھی. and he was a qualified oculist, اور وہ آئز کا اسپیشلسٹ تھا. 2 other brothers became opticians, اور دوسرے 2 بھائی جو تھے وہ بھی opticians بن گئے تھے. ایٹ بیک ان اسکاٹ لینڈ ون آف ہز سسٹرز میریڈ اے ڈارول ڈاکٹر. اس کی ایک بہن نے اسکاٹ لینڈ میں ایک ڈارول ڈاکٹر سے شادی کی تھی. اینڈ اندر اے ویٹنری سرجن, اور ایک دوسری بہن نے ایک ویٹنری سرجن کے ساتھ. سو دا فلیمنگز بورن آن دی لینڈ. فلیمنگ جو کہ زمینوں پر پیدا ہوئے تھے, یعنی کاشتکاری سے ان کا رابطہ تھا. دے ور بیکمنگ اے میڈیکل فیملی. اب وہ ایک میڈیکل فیملی بن رہے تھے. بٹ وین الیگزینڈر لیفٹ دا پولی ٹیکنیک, لیکن الیگزینڈر فلیمنگ نے جب پولی ٹیکنیک انسٹیٹیوٹ چھوڑا ایٹ 16 سال کی عمر میں, he was to take a job as a clerk in a shipping firm in لیڈن ہال اسٹریٹ. تو اسے ایک شپنگ فرم میں, جہازوں کی ایک فرم میں اسے لیڈن ہال اسٹریٹ میں کام کرنا تھا. دیر واز ناٹ انف منی فار ہم ٹو اسٹڈی فار اے پروفیشن اور ٹریڈ. اس کے پاس اتنے پیسے نہ تھے کہ وہ کوئی بھی کاروبار اپنا سکے یا کوئی تجارت خود سے کر سکے. فلیمنگ ورک نے لیڈن ہال اسٹریٹ فار 4 years. 4 سال تک فلیمنگ نے وہاں پر کام کیا لیڈن ہال اسٹریٹ میں. دین ایٹ 20 ریسیوڈ اے شیئر ان دا لیگیسی. پھر 20 سال کی عمر میں اسے وراثت میں سے حصہ ملا. اٹ واز ناٹ لارج, یہ بہت بڑا تو نہ تھا, بٹ انف فار ہم ٹو ٹرین فار اے کیریئر ود بیٹر پراسپیکٹس. لیکن اتنا تھا کہ وہ اپنی تعلیم کو جاری کر سکے اور اچھے مستقبل کی طرف دیکھ سکے. ہز بردر تھامس, اس کا بھائی تھامس, واز دین ان ہارلے اسٹریٹ. وہ ہارلے اسٹریٹ میں تھا. اینڈ اکارڈنگ ٹو فلیمنگ ہمسیلف, جیسے کہ فلیمنگ خود سے کہتا ہے, مائی بردر تھامس پش می انٹو میڈیسن, کہ میرے بھائی تھامس نے مجھے اکسایا کہ میں میڈیسن میں داخل ہو جاؤں. دیر ور 12 میڈیکل اسکولز ان لندن. لندن میں اس وقت 12 میڈیکل اسکول تھے. فلیمنگ نیو نتھنگ اباؤٹ اینی آف دیم. فلیمنگ کو ان میں سے کسی کے بارے میں کوئی بھی علم نہ تھا. ہی چوز سینٹ میریز فار نو بیٹر ریزن دیٹ ہی ہیڈ پلیڈ واٹر پولو اگینسٹ دا ہاسپٹل ٹیم. اس نے سینٹ میریز کو چن لیا صرف اس لیے کہ اس نے ان کی ہاسپٹل ٹیم کے خلاف واٹر پولو کا میچ کھیلا تھا. یعنی اس نے جسٹ اس کا نام سن رکھا تھا سینٹ میری کا, اور اس کے خلاف ایک میچ کھیلا تھا. دیر فور وہ اس میں انٹر ہو گیا سینٹ میری اسکول میں. فار 8 years فلیمنگ ورک ان رائٹس لیبارٹری. 8 سال تک فلیمنگ رائٹ کی لیبارٹری میں کام کرتا رہا. فار 8 years ہی sought to find a means to aid the leukocytes in their fight against invading bacteria. اور 8 سال تک وہ ایک ایسا طریقہ ڈھونڈتا رہا کہ وائٹ سیلز کی وہ کسی طرح مدد کر سکے کہ وہ جو بیکٹیریا یعنی جو جرمز انویڈ کر رہے ہیں, حملہ کر رہے ہیں, ان کے خلاف کسی طرح سے لڑائی جاری کر سکے. دین ان 1914, یعنی جب ورلڈ وار 1 اسٹارٹ ہو گئی ہے 1914 میں, he joined the RAMC and came face to face with one of the main medical problem of the First World War, the treatment of infected wounds. تو اس نے
RAMC کو جوائن کیا اور اس کے پاس پہلا جو تھا وہ مسئلہ سامنے آیا فرسٹ ورلڈ وار کا، پہلی جنگ عظیم کا، اور وہ کیا تھا؟ دا ٹریٹمنٹ آف انفیکٹڈ وونڈ سے کس طرح سے ان زخموں کا علاج کیا جا سکے جو کہ جن میں انفیکشن آ گئی ہوئی ہے۔ By 1914, Lister's antiseptic method of surgery had been largely replaced by what was called the aseptic method. لسٹر کا اینٹی میتھڈ جو تھا سرجری کا وہ ریپلیس ہو چکا تھا، جیسے ہم نے کل بھی پڑھا کہ وہ اینٹی سیپٹک میتھڈ جو تھا وہ یہ تھا، کاربولک ایسڈ سے وہ واش کر لیا کرتا تھا نا ہر چیز کو، آپریشن تھیٹر کو بھی، چیزوں کو بھی، انسٹرومنٹس کو بھی، اپنے ہاتھوں تک کو بھی، ہر چیز۔ اب وہ ریپلیس ہو گیا ہوا تھا aseptic میتھڈ سے۔ انسٹیڈ آف کیمیکلس ہیٹ و یوز ٹو اسٹیرلائز انسٹرومنٹس۔ aseptic میتھڈ یہ تھا کہ کیمیکلس کی بجائے ہیٹ کو یوز کیا جائے، گرمی سے انسٹرومنٹس اور ہر چیز جو ہے اس کو صاف کیا جائے۔ کلوتھنگ اینڈ ادر آپریٹنگ تھیٹر اکوپمنٹ، آپریشن تھیٹر کو، انسٹرومنٹس کو، کسی بھی چیز کو اسٹیرلائز کرنے کے لیے، نیٹ کرنے کے لیے، ٹو فری آف جرمس کرنے کے لیے جو ہے وہ ہیٹ کو یوز کیا جائے۔ دا پرپز واز دا سیم، مقصد تو ایک ہی تھا، ٹو پریونٹ جرمس فرام گیٹنگ انٹو دا وونڈ، کہ جراثیم جو ہیں وہ زخم میں داخل نہ ہوں۔ ان پیس ٹائم، ہم کے زمانے میں دس واز ایڈیکیٹ فار مور سرجیکل کیسز، تو عام جو سرجیکل کے کیسز ہوتے ہیں سرجری کے، ان کے لیے تو یہ مناسب تھا۔ بٹ ان دا ٹریٹمنٹ آف وار وونڈ پریونشن واز ناٹ انف، لیکن چونکہ جنگ میں بہت زیادہ پیشنٹس آتے تھے، وونڈز بھی بہت زیادہ ہوتے تھے، تو یہ کافی نہ تھا۔ ان نیئرلی ایوری کیس دا وونڈ واز انفیکٹڈ بیفور ٹریٹمنٹ کوڈ بی بگن، پر انفیکشن تو پہلے ہی جنگ عظیم میں، یعنی جنگ سے جب تک پیشنٹس کو ہاسپٹل میں کسی فوجی کو لایا جاتا تھا، انفیکشن پہلے ہی شروع ہو جاتی تھی، ہاسپٹل میں پہنچنے سے پہلے ہی پیشنٹ کو انفیکشن شروع ہو جاتی تھی جنگ سے ہاسپٹل میں آتے آتے۔ Thus the surgeon's problem was the same as that of a physician treating disease. اس طرح سرجن کی پرابلم بھی وہی تھی جو کسی فزیشین کی ہوتی ہے کہ پہلے بیماری کو تلاش کیا جائے۔ He had to try to kill the germs without damaging the leukocytes that were already fighting against them. اس نے جراثیم کو مارنا تھا سرجن نے، اور اس نے وائٹ سیلز کو، تاکہ وہ تباہ نہ کرے، جو کہ پہلے ہی جو ہیں وہ بیماری کے خلاف جدوجہد کر رہے تھے۔ تو اس نے لیوکوسائٹس کو بچانا تھا، وائٹ سیلز کو بچانا تھا، جراثیم کو مارنا تھا، اور جسم کے اندر پہلے ہی آلریڈی جو ہے وہ انفیکشن موجود تھی ورلڈ وار 1 میں، 1914 میں جو پیشنٹس آ رہے تھے۔ چلیں اتنا کر لیں، تھینک یو سو مچ۔